نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے جوتے سی رہے تھے اور پسینے کے قطرے آپ کے ماتھے مبارک پر جمع تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کے ماتھے پر پسینے کو چمکتا دیکھ کر مجھے ایک شاعر ابو الکبیر الحضلی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ، کہ جب میں اس کے ماتھے پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں چمکتا ہے جیسے آسمان پر بجلیاں نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کپڑا سی رہی تھی تو سوئی گر کر گم ہوگی، اندھیرا تھا، تلاش کیا مگر نہیں ملی، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اندر داخل ہونے لگے۔ داخل ہوتے ہی کمرہ ایسا منور ہو گیا کہ وہ سوئی چمکنے لگی اور وہ سوئی مل گئی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرب۔ ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ ہمارا سورج یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج ایسا جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا رہتا ہے۔ پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو جاتے ہیں اور ہمارا سورج ہمیشہ آسمان کے کنارے پر طلوع ہوتا ہے جو غروب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے گردنوں کو بھی کاٹ بیٹھتی۔ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں شعر لکھتے تھے، جب یہاں پر پہنچے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو اس کو بار بار سوچنے لگے اور پڑھنے لگے، لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اب آگے کیا لکھنا ہے، تو وہ اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اے سعدی کیوں پریشان ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے شعر کے 3 سطریں لکھی ہیں، چوتھی بن نہیں پا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شعر کون سا ہے سناؤ؟ عرض کیا وہ یہ ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ یہ بھی لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔